فیض رمضان، فیض رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں فیض ٹی وی پہ خصوصی سحری نشریات، جس میں روزانہ کی بنیاد پر میں ہوتا ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ کی دلچسپی، آپ کی محبت اور آپ کے کومنٹ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آ رہا ہے. اور کیوں نہ آئے، کیونکہ اس میں باتیں ہوتی ہیں دین اور اسلام کی، ذکر سرکار کی محافلیں سجتی ہیں، اور یہی ذکر ہے جو ہمیں آخرت پہ لے کے جائے گا، اور یہی ذکر ہمیں بخشوائے گا. پورے سرات ہم سرکار کی نعت پڑھتے ہوئے کراس کر دیں گے، گزر جائیں گے بنا کسی خوف و تر. ناظرین کرام، آج 18 رمضان، بہت خوبصورت اور عظیم مہینہ ہے رمضان کا. پروردگار نے ہزاروں نیکیاں، نعمتیں، برکتیں نازل کی ہیں اس رمضان میں، لیکن رمضان میں دکھ بھی بہت ہیں، پریشانیاں بھی بہت ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اس رمضان میں مولا کائنات، شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت بھی ہے، اور اس رمضان میں مولا کائنات کے بیٹے امام حسن بادشاہ کی ولادت بھی ہے. ناظرین کرام، آج کا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے، کیونکہ 18ویں سحری ہے اور 1 مئی ہے، جو کہ مزدور ڈے سے اس کو نسبت دی گئی ہے. مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں گھر سے جب یہاں چینل پہ آ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ کائنات کا سب سے زیادہ مظلوم انسان کون ہے؟ تو میرے دل نے آواز دی، مزدور. سب سے زیادہ مزدور ہے، دیہڑی پیشہ ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر محنت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے جاتا ہے. اگر ایک دن اس کو کام نہیں ملتا تو وہ کیسے اپنے گھر جاتا ہوگا؟ مظلوم ہے. اور مظلوم اس لیے بھی ہے کہ مزدور اتنے بڑے محل دیکھتے ہیں، آپ بنگلے دیکھتے ہیں، پلازے دیکھتے ہیں، سب کچھ بناتا مزدور ہے، لیکن اس کے لیے اپنی چھت نہیں ہے. اپنی چھت مزدور کو مہیا نہیں ہے. جو لوگوں کو چھت دیتا ہے بنا کے، اس کے لیے اپنے لیے کوئی چھت نہیں رہتی. ناظرین کرام، آج کا خوبصورت ٹاپک مزدوروں کا بھی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، دیہڑی پیشہ. اور کرونا وائرس جیسی وبا میں جہاں پر دیہڑی پیشہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں، کس طرح سے صبح اپنے گھر سے وہ نکلتے ہیں، کام مل جائے تو کھانا لے جاتے ہیں، کام نہ ملے تو کیسے اپنے بچوں کو اپنا چہرہ دکھاتے ہوں گے. آپ تصور کیجئے، خدا را ان لوگوں کو یاد کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ کوپریٹ کیجئے، راشن کی مد میں ان کی مدد کیجئے، کچھ بھی آپ سے ہو سکتا ہے ان کی مدد کیجئے. کل کے دن جو بات ادھوری رہ گئی تھی، آج اس بات کو آگے بڑھائیں گے. فرقہ واریت کیوں جنم لیتی ہے، اور فرقہ واریت کیا پہلے تھی، اب کیوں ہے؟ ہم کوئی بھی رشتہ قائم کرنے سے پہلے مذہب کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ جبکہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم اس کو بچانے جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے کل بھی آپ سے کہا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے بچائیں. اور کیوں بچائیں؟ کیونکہ انسانیت. اچھا، وہاں اس کو بچانے کی بات ہوتی ہے تو انسانیت یاد آ جاتی ہے. جب کسی کی مدد کی بات ہوتی ہے، کوئی رشتہ قائم کرنے کی بات ہوتی ہے، تو مذہب آ جاتا ہے، فرقہ واریت آ جاتی ہے. ناظرین کرام، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. آپ ہمیں لائیو کال کیجئے. ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں. میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ اسکرین پہ نمبر دے دیا جائے کہ ہم آج لائیو کال لیں گے آپ کے، کیونکہ کل بھی آپ لوگوں کے کامنٹ تھے لائیو کال کے.
ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ ہمیں لائیو کال کر کے سوالات کر سکتے ہیں, مذہب کے حوالے سے, فرقہ واریت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, مزدور ڈے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. ناظرین کرام, ہمیشہ کی طرح آج بھی خوش لہن, خوبصورت لب و لہجے کے مالک, بڑی خوبصورت شخصیت کے حامل, آپ لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے. آپ کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنا عظیم انسان ہے یہ, اور کتنی خوبصورت باتیں کر کے آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں. میری مراد ہے سید مسعود علی جعفری صاحب سے. السلام علیکم مسعود بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسعود بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا کرم ہے. ناظرین کرام, ہمارے اگلے مہمان اور ہمارے اس پروگرام کی جان, بڑی محبت کرتے ہیں. پروردگار نے بہت بڑا دل عطا کیا ہے ان کو. کوئی دشمن بھی آ کے ان سے بدتمیزی کر دے تو اس کو ہنس کے جواب دیتے ہیں. ان کے چہرے کی مسکراہٹ پروردگار اسی طرح قائم و دائم رہے. اور یہ وہ شخصیت ہے جو کسی کو دکھ دینا نہیں چاہتے, خود دکھ میں آ جاتے ہیں, دوسروں کے دکھ بانٹتے بانٹتے. میری مراد ہے شفیق احمد خان صاحب سے. السلام علیکم شفیق بھائی. وعلیکم السلام. شفیق میں کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب, کل کے ٹاپک کو اس سے پہلے کہ ہم کنٹینیو کریں, مزدور ڈے. سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دیا کرو. لیکن آج کل جتنی زیادتی مزدوروں کے ساتھ کی جا رہی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. جو جھاڑی پیشہ افراد ہیں, جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں کمانے کی نیت سے, کام مل جائے تو کھانا لے آئیں گے, کام نہیں ملے گا تو وہ اپنے گھر والوں کو کیسے منہ دکھاتے ہیں؟ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابرار بھائی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کا مزدور جو ہے بیچارہ اتنا بے بس ہے, اتنا پریشان حال ہے کہ اس کے لیے کوئی سوچتا ہی نہیں کہ ان کو کس طرح اکاموڈیٹ کیا جائے, ان کو کس طرح ان کی اکاموڈیشن بھی بنوائی جائے, ان کے لیے, ان کی بچوں کے لیے ان کے سر پر چھت کا انتظام کیا جائے. کچھ ہیں لوگ جو بیچارے اس کام کو اپنے طور پر کرتے ہیں, لیکن بڑے پیمانے پر ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے. جبکہ اس پورے معاشرے میں سب سے زیادہ محنت کرنے والا طبقہ مزدور ہے, اور مزدور کے ماتھے پر محنت کا پسینہ ہے. ہر قطرہ ہے ایک موتی, ہر بوند نگینہ ہے. کیا بات ہے, محنت اور بڑی جواں مردی کے ساتھ وقت کا اور حالات کا مقابلہ کرتا ہے. آندھی ہو, طوفان ہو, یا حالات کرونا کے ہوں یا اور آفات کے ہوں, لیکن ایک مزدور بیچارہ ایسا ہے جو معاملات کے لیے پریشان نظر آتا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کریں, مدد کریں, کسی بھی ان کی مدد کریں, ان کو اپنے طور پہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سپورٹ کریں. تو یہی اس دن کا مقصد ہے, اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. بالکل, آمین آمین ثم آمین. بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ امیر آدمی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ عید پہ فرمائش کرتے ہیں کہ پپا آپ نے یہ لا کے دینا ہے, ہمیں یہ چاہیے. کیا مزدور کے بچے نہیں, کیا وہ اس سے کوئی خواہش نہیں رکھتے ہوں گے؟ شفیق بھائی کیا کہیں گے آپ؟ دراصل علی بھائی, ایک چھوٹی سی بات ہے کہ انما اعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مزدور جب گھر پر آتا ہے تو ہم اپنے گھر کا کھانا نہیں دیتے ہیں, بچا ہوا کھانا دیتے ہیں, بچا ہوا کھانا دے دیتے ہیں. جو ہم کھا رہے ہیں وہ نہیں دیتے ہیں, اس کو ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہیں. وہ بیچارہ بازار سے لے کر آتا ہے یا ان کا بچا ہوا کھا لیتا ہے. ہم لوگ خود صحیح نہیں ہیں تو مزدور کے ساتھ ہم کیا تعاون کر سکیں گے؟ پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. جب ہم صحیح ہو جائیں گے تو یہ سارا سسٹم صحیح ہو جائے گا. لاکھوں روپے شادیوں پہ لگ جاتے ہیں, بچوں کے عقیقوں پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. اگر وہی پیسے کم کر کے کسی کی مدد کر دی جائے, جہاں اپنی بیٹی کی شادی پہ آپ لاکھوں لگا رہے ہیں,
کئی ایسی بیٹیاں بھی ہیں جو ہزاروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی 20,000 کے جہیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی 10,000 کے جہیز کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ہماری بہنیں. میں بڑا سوچتا ہوں اس معاملے میں کہ ایسا کیوں ہے. علی بھائی دراصل اب دکھاوے کا دور چل رہا ہے, صرف دکھانا ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں میرے ذہن میں ایک بات ہے, قربانی کا جانور ہم لاکھوں کا لے کے آتے ہیں, جبکہ ایک بکرا بھی لے کے آ جائے تو آپ کی قربانی جائز ہے, لیکن دکھاوا اتنا, اگر اس بکرے کو آپ ذبح کر دیتے ہو 20,000 کا 30,000 کا, اگر آپ 5 لاکھ بچا لیتے ہو اور وہ 5 لاکھ آپ غریبوں میں تقسیم کرتے ہو تو میرے خیال سے اس قربانی کا اجر تو آپ کو پروردگار دے گا ہی, لیکن کتنے حج کا ثواب دے گا. صحیح بات, یہ میری اپنی نیت, میری اپنی سوچ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی بھائی آپ, صرف دکھاوا ہی دکھاوا چل رہا ہے ہم لوگوں کے یہاں. شادی ہوتی ہے تو ہم لاکھوں روپیہ 20 لاکھ 15 لاکھ اپنے حساب سے خرچ کر رہا ہوتا ہے آدمی, کوئی کروڑوں بھی کرتا ہے, اتنا پیسہ ہے. وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ان پیسوں سے ہم غریب مستحقین کی مدد کر دیں. اگر جب یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے گی تو ہم ضرور یہ کام کریں گے کہ غریب مستحقین کی مدد کر سکیں. بالکل ناظرین کرام, یہ ٹاپک ضروری تھا کیونکہ پروگرام کا آغاز تھا, کیونکہ مزدوروں کو ہم نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے بہت کام آتے ہیں. آپ ایک دفعہ اس گرمی کے اندر کسی مزدور کو کام کرتے ہوئے دیکھے تو صحیح کہ وہ کیسے گڈھا کھودتا ہے, کیسے ہتھوڑی چلاتا ہے, کیسے وہ آپ کے لیے پانی کی لائن اتارتا ہے زمین میں, کیسے وہ آپ کا گھر بناتا ہے. کبھی یہ سوچیے تو صحیح. لیکن ناظرین کرام, آج کے دن ایک سوگوار دن ہے میری فیملی کے لیے, جس سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. میرے بھائی شہید علامہ علی باقر نقوی, آج کے دن وہ ہم سے بچھڑے تھے. میرے گھر پہ بھی ایک سوگ کا عالم ہے اور پروردگار نے ان کو اپنے پاس بلا لیا, کیونکہ ذکر کی ضرورت وہاں بھی تھی. تعزیت کرتا ہوں اپنی والدہ سے, میں اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, کہ یہ دکھ ہم کبھی بھول نہ پائیں گے. میرے بڑے بھائی میرے باپ کی جگہ تھے. بس پروردگار مجھے, میری فیملی کو صبر عطا کرے, اور میری بھابھی کو, ان کے بچوں کو صبر عطا کرے. یہ میں اب بات کو کنٹینیو کروں گا کیونکہ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ آگے کیسے بات کر سکوں میں. لیکن مسعود بھائی, فرقہ, جب فرقے کی بات آتی ہے وہاں ہم دوریاں اختیار کر لیتے ہیں. نہیں پتہ ہوتا کون ہے کیسا ہے تو رشتہ قائم رہتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس کا مذہب یہ ہے, یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, اپنی طرف سے فتوے دے دیے جاتے ہیں. وہی کل والی بات آ گئی. جی ہم فتوے تو دے دیتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں, لیکن جب ویسے ہی مدد کی بات آتی ہے تو وہاں کافر قرار دے دیا جاتا ہے. مطلب انسانیت ہے بھی اور نہیں بھی. تھوڑی سی روشنی, کل کی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. ابرار بھائی بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ اس قدر معاملات گڑبڑ ہیں, ہمارے اندرونی کیفیات اس قدر منتشر ہیں کہ ہم دین کو سمجھ ہی نہیں سکے. دین جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارا اسلام محبت کا اور امن کا دین قرار دیا ہے, اور امن اور محبت دونوں جو ہیں, امن اور محبت دونوں جو ہیں وہ ہمیں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے سے محبت کرو گے, امن اور سلامتی کا کام کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم سے خوش ہوگا. سبحان اللہ. اور فرقہ پرستی کرو گے, ایک دوسرے سے بغض کرو گے, ایک دوسرے کے اندر عیب تلاش کرو گے تو رب العالمین تمہارے دلوں کو ہدایت نہیں دے گا. اور جب تک دل کو ہدایت نہیں ملتی فرقہ پرستی ختم نہیں ہوتی. یہی آپ نے کل فرمایا, وہی بات آ گئی ہے. وہی اسی طرح جا رہا ہوں کہ دلوں کی ہدایت اللہ کے نور سے ہے. بے شک, جب تک دلوں میں نور نہیں آئے گا دل ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا, اور ہدایت نہیں ہوگی تو ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے کہ جب اللہ رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے, سبحان اللہ, اور نہ اللہ نے اپنی ذات میں کسی قسم کا معاملہ ایسا رکھا اونچ نیچ کا, سب کو رزق دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, مشرک کو بھی دیتا ہے, سب کو دیتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی سب کے لیے ہے. بے شک, بے شک, اور اس میں تفریق نہیں ہے. دونوں جہانوں کی رحمتیں پروردگار نے دے دی. ہر ایک پر دونوں جہان کی رحمت فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, اور تفریق نہیں فرماتے. تو پھر ہم کیوں تفریق کرتے ہیں؟
सोचने की बात यह कि हम क्यों तफरीक करते हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छाई करेंगे, नेकी करेंगे, तो ये सोचकर तो नहीं करेंगे कि ये मुसलमान है तो इसके साथ करें, ये देखकर करें कि ये अल्लाह का बंदा है, इंसानियत है, तो उसके साथ नेकी का हुक्म है, नेकी करें, उसके ऐबों को ना उछालें बल्कि पर्दा पोशी करें ताकि अल्लाह तुम्हारी और हमारी पर्दा पोशी करे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिरका परस्ती बहुत बड़ा एक किस्म का हमारे अंदर बीमारी कह ले, ऐसी बीमारी है कि ये जिस दिल में दाखिल हो जाती है फिर इसका निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह अकबर। ये जैसे खून में कहते ना कोई बीमारी दाखिल हो जाए तो फिर जब तक पूरा खून ना निकालो अल्लाह अकबर, उस वक़्त तक वह बीमारी नहीं निकल सकती और सारा खून निकालना मुमकिन होता नहीं है। होता ही नहीं है मुमकिन। इसी तरह ये फ़िरका परस्ती जब अगर अंदर खून में चली गई तो फिर आप इसको निकाल नहीं सकते। फिर इसके लिए वही ज़रूरत है कि जो चीज़ उस खून के अंदर जाकर उसके साथ उसका तदारुक करे, फ़िरके को निकाले, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का नूर है। क्या खूबसूरत बात आपने कही, कितनी अच्छी तमहीद बांधी आपने कि खून निकालना भी एक मुश्किल काम है लेकिन आसान काम हो सकता है। उसके लिए अपने दिल की धड़कन में अल्लाह को बसाइए। जब अल्लाह आपके दिल में आ जाएंगे तो फिर आप इबादत में भी डायरेक्ट रब्ता कर सकेंगे। दुआ के लिए जब हाथ उठाएंगे तो दुनियावी ख्यालात आपके दिमाग में नहीं आएंगे, जो आजकल होता है। हम नमाज में होते हैं लेकिन नमाज में नहीं होते, नमाज पढ़ रहे होते हैं, बच्चों ने ये कर दिया, अम्मी ने ये बोल दिया, माली मकान को ये कहना है, किराएदार को ये कहना है, राशन नहीं है। तो जब ये अल्लाह के करीब आप आ जाएंगे, जब आपके दिलो दिमाग में अल्लाह की ज़ात बारी ताला नुमाई तरीके से आ जाएगी, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या खूबसूरत बात कही आपने। और इस पे मज़ीद मैं एक बात और कह रहा था कि अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। वाह 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 वाह। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबासे खिज़र में अल्लामा इकबाल ने कहा था सैकड़ों भी रहदन भी फिरते हैं, मगर मैं कहूँगा लिबासे खिज़र में लाखों भी रहदन भी फिरते हैं। लाखों। आज के दौर में लिबासे खिज़र उस तरह का लिबास और उस तरह की शक्ल सूरत बनाकर लोगों को धोखा देने की कोशिशें आज भी जारी हैं। बेशक, लेकिन बेशक। अगर जीने की ख्वाहिश है तो तुझे अगर जीना है तो फिर पहले पहचान पैदा कर। पहचान के बगैर तुम्हें मंजिल ना रहनुमा मिलेगा ना मंजिल मिलेगी। क्या बात है, वाह वाह। मसूद भाई की रहनुमा अगर बात सही होगा तो मंजिल आपको दिलाएगा, और अगर आपको वो रहनुमाई नहीं मिला सही तो फिर पहचान में आपका क्या बात क्या है। करेंगे आप, कैसे जाएंगे। शफीक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मसूद भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं। जैसे अब मैं किसी मसलक से हूँ, आप किसी मसलक से हैं, आपका बच्चा अपने मसलक में तालीम हासिल करने जा रहा है, मेरा बच्चा अपने मसलक में, तो ये मसलक तो कायम रहेंगे। अब इसको ख़त्म कौन करता है। आप चले आए कलंदर बाग के मज़ार पर, वहाँ शिया भी है, सुन्नी भी है, सारे मसलक के लोग आकर धमाल कर रहे होते हैं। ये एक करते हैं औलिया अल्लाह। औलिया अल्लाह तमाम फ़िरक़ों को ख़त्म करके अल्लाह की तालीम देते हैं, उसका प्रचार करते हैं। जब अल्लाह की तालीम दी जाती है, प्रचार किया जाता है, तो लोग अल्लाह की तरफ रग़ीब होना शुरू हो जाते हैं। हर औलिया अल्लाह की अपनी एक तालीमात है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बुज़ुर्ग जो हैं, कोई दीवारें बनवाता था ताकि दिल की धड़कनें तेज़ हों, उनका अपना एक वो था। कलंदर पर धमाल कराते थे। धमाल से क्या होता था, नौबत का सिलसिला, नौबत बजती है। हाँ, तो वो दिल की धड़कनें जब उभरती हैं तो वो अल्लाह अल्लाह में लग जाती हैं। बस हर वली का वो अपना एक वो, नौबत जो बजती है वो अल्लाह अल्लाह ही कर रही होती है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। क्या बिल्कुल। खूबसूरत बात आपने कही। और आप ये देखिए, कबूतर हाँ। हमने घरों पे रखते हैं, मासूम जानवर है। ये इतना मासूम जानवर है कि बिल्ली जब इसको खाने के लिए आती है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है सही कि वो बिल्ली चली जाएगी, चली लेकिन उसको जाएगी। नहीं पता होता कि बिल्ली उसको खा जाती है। इतना मासूम जानवर है और सबसे प्यारा जानवर कबूतर है। और जब वो सुबह सुबह बोलता है तो उसके दिल के अंदर से आवाज़ आती है अल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा। वो उसके अंदर ऐसा है। और परवरदिगार ने जब ऐसी मखलूक़ात के दिल में अपना नाम रखा है तो हम तो फिर अशरफुल मखलूक़ात हैं। बेशक। हम तो परवरदिगार के बहुत करीब हैं। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है हमें। जब हम गिड़गिड़ाते हैं अपने मुफाद के लिए, अगर मैं परेशान हूँ तो ही मैं मुसल्ले पे जाऊँगा, लेकिन वो भी
اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفاد، کیونکہ میں پریشان ہوں، یا اللہ پاک میں شکرانے کے نفل پڑھوں گا، یا اللہ پاک میرا کام یہ صحیح ہو جائے. اچھا آپ ڈائریکٹ عبادت نہیں کر رہے، آپ اپنی مشکل کو بیان کر کے اس کا اجر مانگ رہے ہو، تو سودے بازی کر رہے ہو. تو پروردگار بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ تم اس سے تجارت کر، لیکن تجارت نماز تو ہے ہی، یہ تو واجب ہے، لیکن کچھ تجارت ان لوگوں سے کر کے جن کو تمہاری ضرورت ہے. تم صاحب استطاعت ہو لیکن تم پاس سے گزر جاتے ہو، پتہ ہے کہ بندہ بھوکا ہے، اس کو پوچھتے بھی نہیں ہو، تو آ کے تم نماز پڑھو، تو کیا نماز قبول ہے؟ نماز سود پہ پیسہ دے رہے ہو، لوگوں کا حق کھا کے اپنی جائیداد بنا کے بیٹھے ہو، کیا ایسے لوگوں کو پروردگار قبول کریں گے؟ بالکل آپ کی میں بات کو اس طرف آگے اور بڑھاتا ہوں کہ آپ کے دل میں نور کا تعلق جب قائم ہوگا کہ جب آپ کے منہ میں حلال کا لقمہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کی بڑی عظمت بیان کی ہے، اور جو حرام اور اس طرح کے دوسرے معاملات کا سکھاتے ہیں ان کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی نصیب نہیں ہوتی، اور قرب خدا کے لیے اس نعمت کا ہونا بہت ضروری ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا قول ہے، بڑا اچھا قول ہے، کہ پروردگار جس کو رزق حلال دیتا ہے نا، اگر اس رزق حلال کو حلال طریقے سے آگے بڑھاتا ہے تو پروردگار اس کے لیے حلال دروازے کھول دیتا ہے رزق کے، اور جس کے منہ پہ حرام لگ جائے تو اس پہ حلال بند کر دیا جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ وہ پھر حرام ہی کھائے گا، حلال اس پہ بند ہے. اگر یہ سوچ لیا جائے تو ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. جی کیا کہیے گا؟ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اپنا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رب ذوالجلال کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، تمام معاملات میں آپ کا ساتھ دیتی ہے. تو آپ اپنی خوشیوں میں بھی تو اللہ کو یاد کریں. بھول جاتے ہیں، غم اور پریشانی میں ہی اللہ کو یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اللہ تو ہر وقت ہماری شہرک کے قریب ہے، تو پھر بھی اتنا دور ہے. ہاں، تو ہم صرف اپنے معاملات کی بہتری کے لیے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے جب کوئی اللہ کا نام لیتا تھا، بچے اللہ کا نام لیتے تھے تو بچوں میں مٹھائی تقسیم کرتے تھے، سبحان اللہ، تقسیم کرتے تھے، اچھا، اور بڑے خوش ہوتے تھے. واہ واہ واہ. کچھ عرصہ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب کوئی آپ کے پاس آ کے اللہ کا نام لیتا تو آپ اس کو مارتے اور اس کو بھگا دیتے. تو وہ بچے بڑے پریشان ہوئے، پوچھنے لگے کہ بھائی ہمیں تو اللہ کا نام لینے پر آپ ٹافیاں دیتے تھے، مٹھائی دیتے تھے، اب آپ ہمیں مار کے بھگا دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا اور ہم سب کی اصلاح کر دی کہ پہلے جب تم اللہ کا نام لیتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ تم اللہ سے محبت میں اللہ کا نام لے رہے ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ تو تم صرف لالچ کے لیے اور اپنی غرض پوری کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہو، تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ تم اللہ سے محبت میں اللہ کا نام نہیں لیتے، لہذا تمہارا میرا تعلق نہیں رہا. اللہ اکبر، کیا بات، یعنی کیا بات. اللہ سے محبت کا رابطہ اور تعلق جو ہے وہ بغیر کسی لالچ کے ہے. آپ کبھی بنا پریشانی کے تو پروردگار کو یاد کریں، آپ پھر پریشانی آئے گی نہیں. جب آپ ان کو خوشیوں میں یاد کریں گے اور ہر وقت یاد رکھیں گے تو پھر پریشانی میں آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، وہ خود دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی پریشانی کو دور بھی کر دیں گے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی. بالکل بڑی خوبصورت بات ناظرین کہ ہمیں رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب پتہ ہے کہ میرا کام 2 روپے میں ہو جائے گا تو پھر 6 روپے کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ 4 روپے اگر آپ کسی کی مدد کر دیں گے تو آپ رمضان کا اصل لطف اٹھا سکیں گے اور اس کی عبادت کا حق ادا کر سکیں گے. آپ نے رمضان کے 20 دن چیٹنگ کی، فراڈ کیا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد آپ اعتکاف کر لیں. آخری اشرے میں آپ اللہ کے قریب ہو جائیں کہ مجھ جیسا کوئی نیک شریف ہے ہی نہیں.
اس کے بارے میں کیا کہیں کہ ایسے لوگ اعتکاف کر سکتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں جنہوں نے پورے 20 دن؟ کیا کہیے گا اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. بالکل صحیح. اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. جہاں آپ حقوق اللہ کی بات ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے, اس کے رحمتیں اس پر قادر ہیں. لیکن جب بات آتی ہے حقوق العباد کی تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک جس کے ساتھ زیادتی کی ہے, جس کے ساتھ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے, اس سے جب تک معافی نہ ہو جائے, وہ تمہیں معاف نہ کرے تو اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. تو اب یہ کہہ دینا کہ ہم سب وہ کام کر لیں, وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ 900 چومے کھا کے حج کرنے والی بات. تو بھائی اپنے معاملات کو ایسا رکھو نا, سیدھا صاف ستھرا رکھو کہ تمہیں یہاں بیٹھے بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. ناظرین کرام, بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. آپ رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں جا کے, کوئی سوال ہے ہم سے کیجئے, آج آپ کو اس کا جواب دیں گے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں. اور مسعود بھائی, آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے وقفے سے جانے سے پہلے کہ انسان دور کب ہوتا ہے پروردگار سے, پروردگار کے قریب کیسے جایا جائے, اور ولی کامل کو پہچانا کیسے جائے کہ جو اللہ سے ہماری پہچان کروائے. بالکل. ہم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو اللہ کے دوست ہیں, جو اللہ کے پیارے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی ہیں, ان کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف کیا ہوگا. بات ہے, واہ واہ واہ. یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ میرے سے دوستی کرنے والے کو نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہوگا, کیا بات اور ہے, نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا. یہ حقیقت بات ہے, ایسا ہی ہے. اور یہ حقیقت ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہستیاں جو اس مقام پر ہیں ان کی پہچان کیا ہے. آج کے دور میں ہر محلے میں, ہر جگہ پر آپ کو بڑے بڑے دعوے دار موجود ہوں گے جو لکھا ہوگا قطب الاقطاب, پیر طریقت, اور نہ جانے کیا کیا آستانے بنے ہوں گے اور معاملات ہو رہے ہوں گے. لیکن اللہ کے ولی کی پہچان جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ہوا میں اڑے, پانی پہ چلے, آگ میں بیٹھ جائے, تمہارے چھپی ہوئی چیزوں کو بتا دے, تمہارے پریشانیوں کے لیے کوئی معاملات بتائے, تو اس کو اللہ کا ولی نہ مان لینا, کیونکہ یہ کام تو جادوگر بھی کر سکتا ہے, جادوگر بھی کر سکتا ہے اور شیطانی قوت والا بھی کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اللہ کے ولی وہ کام جو صرف اللہ کا ولی کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتے, وہ کیا ہے؟ واہ 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 واہ, کیا خوبصورت بات پہچان ہے. اب پیدا یہاں ہوگی یہ کہ اچھا وہ ٹاپک. کیا ہے. یہ اچھا مدعا ہے. بات یہ ہے کہ جس کو جس سے نسبت ہے وہ کام کر سکتا ہے. سلطان حق باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تصنیف میں فرمایا کہ ادنا ولی, جو ادنا ولی ہے اور ولی ہونے کا اس کے منصب پر فائز ہے, دعویٰ نہیں کر رہا لیکن منصب ہے اس کے پاس, وہ آپ کے دل کو اللہ کے ذکر سے 7 دن میں جاری کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 7 دن میں. اور جو ولی اس سے اوپر کے درجے کا ہے, ولی وسطیٰ, وہ اس کام کے لیے 3 دن کا ٹائم لے گا. واہ 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 واہ. اور جو ولی صغرا ہے, عاشق اللہ ہے, کلندر پاک ہے, غوث اعظم ہے, وہ 1 دن میں 1 نظر سے تمہارے قلب کو اللہ کے ذکر سے جاری کر دے گا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. کوئی پانی پہ چلتا نظر آئے, ہوا میں اڑتا نظر آئے,
تو اس کو ولی نہ مان لینا, یا تمہارے کاروبار اور تمہارے گھر بار کے معاملات بتانا شروع جنید کر دیں بنگالی والا سین. تو ولی نہ مان لینا. یہ کام اور بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کام صرف اللہ کے ذکر کو دل میں بسانے کا, یہ ان کے بس کی بات ہے ہی نہیں. تو یہ پہچان ہے. کیا بات ہے. شریف بھی کیا کہیں گے؟ بڑی خوبصورت بات. دراصل مسعود بھائی کے آگے میں کیا بول سکتا ہوں, مگر پھر بھی اپنی رائے میں دے دیتا ہوں. ولی کے متعلق مسعود بھائی نے جو فرمایا اس کے بات آگے ہی ختم کر دیے, مگر میں پھر بھی کہنا چاہوں گا کہ اس دور میں بھی اللہ نے کامل ذات دنیا میں اتاری دی ہے. اس دور میں بھی, پرفتن دور میں, میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں ایسے, اس بارگاہ میں جو لوگ گئے ہیں وہ اللہ سے واصل ہو گئے ہیں. اللہ والوں کی طلب ہوگی تو اللہ تک پہنچو گے نا. دنیا کی طلب لوگوں کے اندر بسی ہوئی ہے, وہ دنیا دار کی طرف پہنچ رہی ہوتی ہے. جب اللہ کی طلب جس کے پاس ہوگی وہ اللہ والے کو ڈھونڈ لے گا. کسی انسان کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ اس کو ڈھونڈ لیتا ہے. اللہ 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 چھوٹا سا نام ہے اللہ, لیکن کائنات کا پالن ہار, کائنات کیا پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. بے شک. یہ اللہ وہ ذات ہے. اللہ کے قریب جا کے بھی ہم نمازیں پڑھ کے بھی شفیق بھی اللہ کے پاس نہیں جا پاتے. بے شک. کیا کہیے گا اس بارے میں آپ؟ نمازیں پڑھ کر بھی نہیں جا پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی نمازیں تمہارے منہ پر دے مارتا ہوں جو بغیر قلب حضوری کے ساتھ پڑھی جائیں. اب ابھی آپ نے اعتکاف کے حوالے سے بھی بات کری تھی. جب نماز ہی صحیح نہیں پڑھ رہا ہے تو اعتکاف کیا؟ لیکن اس کے لیے تو صحیح ہے, وہی رکعت سب کچھ وہی کر رہا ہے, وضو بھی کر رہا ہے, لیکن جیسے ہی نماز میں کھڑا ہوتا ہے یا کھڑی ہوتی ہیں, لیکن وہ نماز میں نہیں ہوتی یا نماز میں نہیں ہوتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا, دل میں دنیا بسی ہوئی ان کے, دنیاوی معاملات. ہاں, جس کے دل میں اللہ ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں یعنی کہ سجدہ سجود ہوگا تو اس کی نماز مومن کی معراج کہلائے گی. لیکن سجدہ تو کرتا ہے نا. نہیں تو وہ اس کا تو دل اور دماغ جو دنیا میں لگا ہوا ہے, تو وہ میں نے یہ کرنا کام آئے گا. ہاں, میں نے وہ کرنا ہے. سجدہ کیا کام آئے گا؟ ابھی میں آپ کے کوئی چوٹ مارتا ہوں تو آپ کو فوراً تکلیف ہوگی کیونکہ وہ لگی آپ کو. میں زبان سے کہہ رہا ہوں چوٹ لگی ہے نہیں, تکلیف بھی. جب میں آپ کو چوٹ دوں گا تو تکلیف ہوگی. اسی طرح سے جو دل پر 1,80,000 جالے ہیں نا, جب اس دل پر نگاہ مرد مومن کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ جالے پھر ہٹتے ہیں. یعنی کہ چوٹ لگی آنکھ کی, اس کی نگاہوں کی کامل نگاہ کی, تو اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک لطیفہ قلب نکال دیتا ہے. کیا بات ہے. اس کی فطرت ہے اللہ اللہ کرنا ہے. جب وہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے قلب, تو پھر نماز میں بھی مزہ آتا ہے, قرآن میں بھی مزہ آتا ہے, حج میں بھی مزہ آتا ہے, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ مزہ ڈال دیتا ہے اس مومن کے لیے. کیا بات ہے. ناظرین کرام, اس ٹاپک کی ضرورت تھی. آخر کے 3 منٹ ہیں. میں چاہوں گا کہ مسعود بھائی, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا, اور آپ کے کامنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم بڑھا دیا جائے. ہم کیسے بڑھائیں ٹائم؟ مجھے بتائیے. ذکر ایسا ہے کہ کرتے جائیں ہم ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ ذکر ختم نہیں ہوگا. کیا کہیے گا آخر؟ ماشاء اللہ, بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے. اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے, اور ہوں میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا. کیا بات ہے. سبحان یعنی اللہ. گم ہوگا ہوں میں تو اللہ نظر آئے گا, اور اس سے پہلے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ملا وہی سکتا ہے جو خود اس سے جڑا ہوگا, اور وہ اللہ والا ہوتا ہے, اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور مجھے اس پر حضرت داتا علی حجیری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. کشف المعجوب میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ بازار میں لوگ جو دکانوں پر بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں, ان میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی دنیا دار کا ہاتھ پکڑ لیں تو اس کو اللہ سے واصل کر دیں. کیا بات ہے. اور پھر میں گیا مسجد میں نے دیکھا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں, لیکن جب میں نے ان کے باطن میں جھانک کر دیکھا تو ان کو اللہ سے بہت دور پایا. وہ کاروبار کر رہے ہیں, اللہ سے اتنے قریب ہیں کہ جس دنیا دار کا ہاتھ پکڑے اللہ سے ملا دے. کیا بات ہے. اور وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے, لیکن اللہ سے دور ہے. تو قربت الہی
قلب سے ہے, جسم سے نہیں. داتا نیت سے صاحب نے بھی ہے. بتا دیا. نیت سے بھی ہے, اور سب سے بڑی بات ماں باپ کی فرما برداری میں بھی ہے. یہ تمام چیزوں کا شعور جبھی ہوگا جب اللہ آپ کے دل میں آپ کے دل میں اللہ ڈالے, خوف خدا آئے گا. خوف خدا آئے گا, اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ آئے گا نا جی. کیا بات ہے, ورنہ واہ واہ کیسے واہ. آئے گا؟ اللہ کو اپنے دل میں ہم نے اس طرح سے رچانا ہے, بسانا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے محبوب کے لیے ترستے ہیں, وہ تو کائنات کے محبوب ہیں. کائنات آپ ان کو بھی اپنے دل میں بسائیے. میری نیت ہے, یہ میرا دعویٰ ہے کہ جب اپنے پروردگار کو راضی کر لیں گے, امام حسین بادشاہ نے بھی تو راضی کیا نا کربلا میں, یہ بھی تو محبت, یہ بھی تو عشق تھا نا. بالکل. اچھا یزید بھی تو نماز پڑھ رہا تھا, ہاں. لیکن ایک نماز امام حسین نے پڑھی. دونوں نمازوں میں فرق ہے, کیونکہ اس نماز میں منافقت تھی, اس نماز میں عداوت تھی, عداوت تھی, اور اس نماز میں یہ تھا کہ میں نے اس کو ہرانا ہے, نبی کے دین کو نہیں اپنے دین کو آگے بڑھانا ہے. تو پروردگار نے کہا کہ یہ تمہارے منہ پہ دے ماروں گا. لیکن ایک سجدہ کیا امام حسین بادشاہ نے, اور کائنات کے سجدوں کو بچا گئے. وہ ایک سجدہ, بے شک مجھے تو گراں سمجھتا ہے, یہ وہی تو بات ہے, سجدے سے دیتا ہے آدمی یہ امام حسین کے لیے تو ہے. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ آج ہر کوئی اپنے آپ کو حسینی بنانے کے لیے تو تیار ہے, کوئی یزید رکھنے کو تیار ہے, کوئی اپنے آپ کو یزید کہتا ہے. کیوں کہ یزید اور امام حسین دو نظریات کا نام ہے. ہاں کیا بات ہے, ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. کیا بات ہے. جب حق پر جاؤ گے تو حسینی کہلاؤ گے, کیا کہنے, اور جب تم حق سے ہٹ جاؤ گے, جب باطل پہ آؤ گے تو یزید کہلاؤ گے. اور آج کل کے دور میں ہمارے اندر یزید بھی ہے اور حسینیت والا جذبہ بھی ہے, لیکن اب ہمیں کس طرف چلنا ہے یہ راستہ ہمیں نہیں پتا. راستہ ہمیں جاننا ہے. اور میں بڑی خوبصورت بات اپنے ہر پروگرام میں کرتا ہوں کہ یہ راستہ ہم جب ہی طے کر پائیں گے کہ جب پروردگار کو اپنے دل میں بسا لیں گے. اور اللہ کو دل میں آپ جب بسائیں گے, جب اللہ والوں کو آپ دل میں بسائیں گے, جب آپ اللہ والوں کو دل میں بسائیں گے تو اللہ اور قریب آئے گا. اور جب جانیں گے نبی کی آل کو, جب جانو گے مولا کائنات کو کہ جو ولی بناتے ہیں, جو پیر بناتے ہیں, تو پھر کیوں اللہ آپ سے دور ہوگا. بات وہی ہے کہ جی اللہ والوں سے دوستی کر لو اگر تمہیں اللہ کو بنانا ہے. کیا بات ہے. شفیع بھی کیا کہیں گے, ایک سجدہ امام حسین بادشاہ نے کیا اور ایک یزید نے کیا. فرق بہت, اللہ کی قربت حاصل جس کو تھی فلاح پا گیا. آج بھی ہر بندہ اپنے بچے کا نام حسین تو رکھ لیتا ہے لیکن یزید نہیں رکھتا. اور اس پر مزید ایک تھوڑی سی بات, جی کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو امام حسین سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ کا فرمان ہے جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو اگر ہم محبت امام حسین سے کرنے کی بات کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں کل امام حسین کے ساتھ اٹھانا. کیا بات اور اگر کوئی یزید سے محبت کرتا ہے تو وہ اس دعا کر لے کہ کل یزید کے ساتھ اٹھانا پتہ چل جائے گا حق کہاں ہے. اور کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیا کہیے گا آپ بھی اپنا موقف دیجیے اس بات پہ. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے, واہ واہ واہ. مسعود بھائی نے تو ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہی اچھی ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہی والی عبادت اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے, ایسی نماز منہ پر دے مارتا ہوں. ایک طرف یزید پڑھ رہا تھا, وہ یہی تو نماز ہے بس جو اس کے عقیدے پہ پڑھے گا تو وہ منہ پہ دے مارے گا. کیوں کہ دنیا, اس کے اندر دنیا کی لالچ تھی. آج بھی وہی دنیا میں ہی ہے نا تخت. آج بھی ان نماز اسی طرح کے نمازی ہیں, وہی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کو پانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے, دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. اتقاب بھی ہر چیز دنیا کو دکھانے کے لیے ہو رہی ہے. اس کا فعل کیا ہے وہ تو پروردگار جانتے ہیں نا. اپنے گھر والوں کے سامنے عزت بنا لی, اپنے خاندان والوں کے, اپنے دوستوں کے سامنے عزت بنا کے شریف النفس انسان بن کے بیٹھ گئے کہ میں اعتکاف کروں گا, چاند رات کو آئیے گا, تحفے لے کے آئیے گا. اچھا, ایک ناظرین کرام کل کا ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہوگا کہ اعتکاف کے اندر موبائل فون یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک اچھا آخر میں اگر تھوڑی سی اس پہ بات ہو جائے تو. بات یہ ہے آج کل اعتکاف پہ بیٹھے اور میسیج پہ باتیں چل رہی ہیں. مساجد میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں آ کر اپنے موبائل کو آف کر دیا جائے, کیونکہ اب آپ کا رابطہ اللہ سے, آپ نے رابطہ اللہ سے کرنا ہے, بات اللہ سے کرنی ہے, لہٰذا اس کو آپ
बंद कर स्विच ऑफ कर दीजिए। तो ऑफ अगर वहाँ बैठ कर भी तुम आपने मोबाइल में ही लगा रहना है तो अल्लाह के तो फिर अल्लाह पास आने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप मस्जिद में बैठे या घर में बैठे, बात तो एक ही है। ये अभी ऐसा हुआ है, पहले ऐसा नहीं था। तो वही आगे अबरार भाई बात ये आ गई ना, दुनियादारी। कि रह गई रस्मी अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, हकीकत रूह न रही। उस अमल की जो करना है उसकी हकीकी रूह आपको मालूम ही नहीं, मगर वो करनी है कि करते आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। तो वो एक रूटीन इस तरह की है कि हजरत बिलाल ने अजान दी, नहीं दी तो सूरज नहीं निकला, शहर में क्या आशिक रसूल है। लेकिन क्या बात है, वाह वाह वाह। और आज भी अजान देने वाले अजान देते हैं, लेकिन जज्बा बिलाली नहीं है। जज्बा बिलाली नहीं है। अगर हो तो वाकई वही मंजर क्या हो जाए। बात है, तो वाह, बात वाह, वही है वाह। कि हम सिर्फ एक रस्म अदा कर रहे हैं, बेशक रस्मी ऐसा ही है। मामला चल रहे हैं, हकीकत से हमारा ताल्लुक नहीं है। तो बस इस पे यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक ताला हमें वो रास्ता और वो मोहब्बत अता फरमाए जो अल्लाह से हमें करीब कर दे। बैठने बड़ी का खूबसूरत मकसद बात। शफीक भाई, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? मसूद भाई ने जैसे कहा कि हमें अल्लाह से वासिल कर दे, वो शेर है ना, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले और अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। क्या बात। तो हमें उन्हीं अल्लाह वालों को तलाश करना है जो हमें अल्लाह से मिला दे। बेशक नाज़रीन किराम, आज के इस पूरे प्रोग्राम के सेगमेंट में जो बात सामने आई वही बात सामने आई कि अल्लाह, जिसको हम जब याद करते हैं जब हम पे आफत आती है, परेशानी आती है, मुश्किल आती है, लेकिन अगर हम परवरदिगार को अपने दिल में समा लेंगे, अपनी धड़कनों में, जो दिल की धड़कन होती है जब वो धड़कती है, जब वो अल्लाह अल्लाह करेगी तो इंशाअल्लाह परेशानी आप तक कोई जादू टूना नहीं कर सकेगा। आजकल जो कहते हैं कि फलां ससुराल से हो गया, मेके से हो गया, या भाई ने कर दिया, या खालाजाद, नहीं, जब अल्लाह आपके दिलो दिमाग में समा जाएगा, परवरदिगार के करीब आप आ जाएंगे, तो कोई जादू, कोई दुनियावी गंदी नज़र भी आप पर अटैक नहीं कर सकती। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत टॉपिक है और कल भी मज़ीद इंशाअल्लाह मसूद भाई हमारे साथ होंगे और इंशाअल्लाह कल का बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि शहादत मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब, हम खुसूसी नशरियात उसकी करेंगे जिसमें उलमा कराम होंगे, मनकबत ख़्वान होंगे, ज़िक्र रसूलुल्लाह की महफ़िल सजेगी। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फ़े का, हमारे साथ रहिएगा। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे पे अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली, मैं पहले पहल जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुझ
میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ، میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے پہ ادنا نالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے پہ ادنا نالی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور طوبہ سیدہ طوبہ منور جو کہ ایک خوبصورت ثنا خوان ہے، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ ناظرین کرام بنا کسی تمہید کے اگلے ثنا خوان کی جانب جاؤں گا جو کہ بڑی خوبصورت آواز کے حامل ہیں، میری مراد ہے زین قادری سے۔ زین آج کون سا کلام پیش کریں گے؟ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں بدلتے ہیں، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اور اب ہمیں کیا
لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں, ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں, میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ, جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ, جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا رسول اللہ. کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں, کوئی گستاخ نبی گھر میرے آیا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام, وفے سے آپ کے ساتھ چکے ہیں اور خوبصورت ثنا خوان اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو ملاحظہ کیا. بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھی تسبیحہ راشد. بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائیں. پروردگار آپ کے ذوق میں لہن میں برکتیں عطا کرے. ناظرین کرام, اگلی ثنا خوان جو ہیں ہماری, وہ بھی بہت خوبصورت آواز کی حامل ہیں. پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے ان کو. ابیہا فاہد, جی بسم اللہ. ابہا فاہد, بسم اللہ. بڑے مشکل نام ہے. ابوہا, ابہا فاہد. جی بسم اللہ, کلام پیش کیجیے گا. اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی, آسمان جب نہ تھا, یہ زمین جب نہ تھی, آسمان جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, یہ جہاں جب نہ تھا, چاند سورج نہ تھے, یہ
جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا، جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا، جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وعدہ ہو، لا الہ تیری شان یا وعدہ ہو، تو خیال تجسم تو ہی آرزو، تو خیال تجسم تو ہی آرزو، دل کا ارمان تو روح کی پہچان تو، دل کا ارمان تو روح کی پہچان تو، ہاں دل کا ارمان تو روح کی پہچان تو، تھا بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی حمد باری تعالیٰ، جو کہ لیکن ناظرین کرام پروردگار سے بس ایک ہی دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، دنیا سے باہر ہیں یا پاکستان میں ہیں، پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے، رمضان کے مہینے کے صدقے ان کو صحت کاملہ، صحت کلی عطا فرما، اور پروردگار اس کرونا وائرس جیسی وبا سے پوری دنیا کو نجات حاصل ہو۔ ہم آپ سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں آپ کے قریب ہونا ہے۔ بارگاہ رسالت باب میں گلہائے کی عزت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی، میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام وقفے سے پہلے میں ایک بات کہتا چلوں کہ ذکر سرکار کی جو محفل ہے روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ ابھی وقفے سے جب آپ واپس آئیں گے تو ربیہ اور حیدر اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن میں اپنی حاضری بھی لگوانا چاہوں گا، اور یقیناً میرا بھی ایک جذبہ ہے کیونکہ ذکر سرکار سے میری بھی بڑی خاصہ پہچان ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ مائک اگر مجھے دے دیا جائے تو میں بھی ایک کلام پڑھ لوں، کیونکہ ایک فرمائش تھی اور میرے بھائی مرحوم کا پسندیدہ کلام تھا، اور اس کلام سے ہی وقفے پہ جائیں گے، اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ذکر سرکار کی آپ محفل دیکھیں گے حیدر اور ربیہ کے ساتھ۔ گزر ہو جائے میرا بھی اگر طے باقی گلیوں میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں، تو ساری زندگی کر دوں بسر باقی گلیوں میں۔ بڑا خوبصورت شعر سماعت کیجیے گا۔ ہوائے رحمت حق کی وہاں چلتی ہے روز و شب، ہوائے رحمت حق کے وہاں چلتی ہے روز و
شب اور برستا نور ہے شام و سحر طیبہ کی گلیوں میں، اور محمد مصطفیٰ کے عشق میں ہر آنکھ ہے پر فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سید حیدر جعفری۔ آج ذکر سائڈ میں چل رہا ہے ذکر سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے ساتھ ایک اچھی شخصیت تشریف فرما ہے یہاں پر، صوفی عبدالمجید صاحب۔ ہم ان کی طرف آئیں گے، اس سے پہلے ایک نعت خواں عقیل صاحب۔ السلام علیکم ساتھ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ۔ جی ناظرین، اب ہم رابعہ کی طرف جائیں گے، رابعہ انٹروڈیوس کرائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اسی جہاں کے لیے ہیں۔ جی ناظرین، ذکر سرکار سیگمنٹ میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ ذکر سرکار سیگمنٹ میں ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت ثنا خواں اور بہت ہی خوبصورت آوازیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، اور بے شک بنا لو آقا دو مہمان گھری کا، اور بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھری کا۔ میں تو قسمت کا سکندر ہوں اور مقدر کا غنی، میں تو قسمت کا سکندر ہوں اور مقدر کا غنی، لوگ کہتے ہیں مجھے ان کا گدا، لوگ کہتے ہیں مجھے ان کا گدا بچپن سے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ایک خوبصورت ثنا خواں سید عقیل مجید، اور دوسرے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ صوفی عبدالمجید صاحب۔ آپ دونوں کو ہماری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی آپ مجھ سے کچھ بتائیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ کیسا چل رہے ہیں آپ کے معاملہ؟ سماجی کام جو سے کر رہے ہیں آپ؟ بہتر چل رہا ہے، کیونکہ رمضان کی وجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو اور جس طرح سے ضرورت کے لوگ آتے ہیں تو مختلف جو آپ سماجی کام جو کر رہے ہیں، آپ کی کوئی ویلفیئر وغیرہ ہے، ٹرسٹ وغیرہ بنایا آپ نے؟ کیا میں نے شروع سے ویلفیئر اس لیے نہیں بنائی کہ ٹرسٹ بنانا کرنا، اس کے لیے ایک تو پھر ذمہ داری بڑھ جاتی۔ میں مختلف ٹرسٹوں کے ذریعے مجھے کوئی نہ کوئی مخیر حضرات کسی نہ کسی طرح کی امداد کرتے، جو کہ باقاعدگی سے میں گھروں تک پہنچاتا ہوں۔ آپ انڈیویجول کر رہے ہیں آپ، آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ملے، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروانا، خود جا کر لوگوں سے کہہ کر یعنی علاج کروانا، یعنی میرے کو ہو گیا 40-45 سال اسے۔ تو مطلب آپ اپنی پرسنل انکم سے کرتے ہیں؟ ہاں، جو کچھ کرتا ہوں اپنے کو، ورنہ میں کسی ادارے سے مدد بھی لے لیتا ہوں، جس طرح ہوا مصطفیٰ ٹرسٹ تھے، ان کے ساتھ میں نے آنکھوں کے کیمپ بے شمار لگوائے، ان کے ساتھ محنت بڑی کی۔ پھر انہوں نے ابھی گردے کا سچیسن بھی ان کا ہے، اس کے علاوہ سرجانی میں سائمہ کے ساتھ ہے، وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے پھر گردے کا لگایا، تو واحد علی رحمانی کے ساتھ نام سنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے مختلف جو ہمارے جو گجراتی برادری۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ جو ہے مسجد کے اندر بھی آپ کی کوئی ماشاءاللہ پوسٹ ہے؟ مسجد کے اندر بھی یعنی ہم کام کر رہے ہیں، کاٹھور میں بھی جو ہمارے مرشد کو جو جگہ لے۔ صوفی صاحب ہمارے ماشاءاللہ کافی مشہور شخصیت ہے، یہ صوفی عبدالمجید صاحب مرغی عیدگاہ جامع مسجد کوبہ کے صدر بھی ہیں، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں مسجد کے حوالے سے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور مدرسے جی جگہ پہ اپنے گھر بھی تقریباً 100 سے اوپر بچے میرے گھر پڑھ رہے، کئی بچے یوز کر رہے۔ اچھا، مطلب آپ کے مدرسے وغیرہ مدارس وغیرہ ہیں مختلف ایریاز میں، تو وہ آپ کے انڈیپینڈنٹلی خود ہی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا صوفی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جامع مسجد کوبہ جو آپ بنا رہے ہیں اس پہ اسٹرکچر آپ نے رکھا ہے، یہ سیلانی والوں نے رکھا ہے جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے؟
सैलानी की मदद से आपने रखा है इसको? सैलानी की मदद से रखा, वो तो थी पहले जो नहीं रजिस्टर्ड है ये मस्जिद? नहीं हमारे ट्रस्ट है, यानी कि अयूब खान के दौर में वहाँ आए थे। हाँ। नहीं अपने जम्स रोड नंबर 3 से जी जी। जब से इसका नाम जामा मस्जिद कूबा है, मरकजी ईदगाह जामा मस्जिद कूबा थी, तो चल रहा था मामला, तमाम मस्जिदों ने अपनी अपनी ईदगाह अलग अलग कर ली। अच्छा, तो अब ये वाहिद अभी कितना काम रह गया मस्जिद के अंदर? बस अभी काम थोड़ा सा रुका हुआ, कानूनी काम के बाद इंशाल्लाह अल्लाह आपने ताला डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराए हुए हैं आगे रजिस्टर्ड के लिए? हाँ, कई चैनल आए थे जिसको मैंने इंटरव्यू दिया। अच्छा, सदर की हैसियत से। नहीं वहाँ के इल्जामात लगते हैं ना कि भाई ये कुछ लोग ऐसे लैंड माफिया के लोग इन्होंने कब्जा किया हुआ मस्जिद के ऊपर, उस हवाले से आप क्या बोलेंगे? नहीं, इसलिए कि किसी के बारे में गलत राय लेना इसलिए बेकार है कि हमारे बारे में तो ये भी कहा कि 16 दुकानें बना के बेच दी, लेकिन वहाँ सब लोगों ने जाकर देखा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं वही कब्जा ग्रुप है। लेकिन खैर हमें किसी से कोई वास्ता नहीं, बस मैं दुआ करूँगा करते करते दुआ करेंगे अल्लाह पाक। मैं आपकी बातों से बड़ी मुतासिर हुई माशाल्लाह। आप मदरसे मदारिस बनाना ये बहुत बड़े राबिया, काम मैं है। एक बात बोलूँ, माशाल्लाह सूफी साहब जो काम कर रहे हैं मस्जिद का, ये आला लोगों का काम है। बिल्कुल, तो जैसे हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि आप अपना सूफी साहब काम करते रहें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएंगे इसके अंदर, जो रुकावट है अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे इसको। हमारी दुआ यही है जो जायज़ और है उसका काम करते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से, फेस टीवी प्लेटफॉर्म से यही कहूँगा, आपकी बात बड़ी करूँगा, जो भी आप अनासिर हैं, जो भी लोग हैं जो तंग कर रहे हैं, आए और मिलकर मस्जिद बनाए, अल्लाह का घर बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके? बिल्कुल, ये तो देखा आपको समय बड़ी एक मस्जिद की मैं मिसाल देता था, उसके बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मदीना शरीफ 1400 सालों की अभी तक मस्जिद मुकम्मल नहीं हुई, आज भी बड़े बड़े बादशाह बना रहे हैं, तो हम इस मस्जिद को कहाँ बना पाएंगे? अच्छा आएंगे माशाल्लाह लोग। सूफी साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप आए, अपने वक्त दिया। हमारे पास टाइम जो होता है ना, ये जिक्र सरकार से मुख्तसर टाइम होता है, माजरत के साथ मुख्तसर टाइम होता है और सनाख्वां भी होते हैं इंशाअल्लाह। और आप हमारे प्रोग्राम में आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अकील नाथ ख्वां जी। अकील साहब, मैं आपको दावत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़िरी का शरफ़ बार बार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है, गुनाहगार हूँ आका बड़ी दामत गए, गुनाहगार हूँ आका बड़ी दामत गए, कसम कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आपसे बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बेकरार था मेरा फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।
फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा के नूर का कर नज़ारा या रसूल अल्लाह, खुदा के नूर का कर लो नज़ारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना, तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह।
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سید عبید رضا قادری موجود تھے، اور جو اگلے ثنا خواہ ہیں وہ سید محمد علی ہیں. میں ان کو دعوت دوں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک مانجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ. اترا سے بڑھ کے اترا سے بڑھ کے تیرا پسینہ. سبحان اللہ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ شاہ مدینہ آمینہ بھی کا راج دلارا عبداللہ کی آنکھ کا تارا. آمینہ بھی کا راج دلارا عبداللہ کی آنکھ کا تارا پایا حلیمہ پایا حلیمہ کیسا لگی سبحان اللہ. شاہ مدینہ شاہ مدینہ مولا علی سبحان اللہ کیا کہہ رہے. در کا صدقہ
اکبر کا صدقہ مولا علی حیدر کا صدقہ شبر شبیر اور فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے اور تم کروڑوں نہیں بس ایک دکھا دو مجھ کو تم کروڑوں نہیں بس ایک دکھا دو مجھ کو کہ جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے اور آؤ آؤ کہ یہی ہوگی شفاعت واجب آؤ آؤ کہ یہی ہوگی شفاعت واجب کہ روز آتی ہے صدا آپ کے دروازے سے روز آتی ہے صدا آپ کے دروازے سے اور کچھ نہیں تیری طلب ان کے کرم کے آگے کچھ نہیں تیری طلب ان کے کرم کے آگے کتنا ہوتا ہے عطا آپ کے دروازے سے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی پیاری آواز محمد حسان قادری ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ناظرین وقت ہے اختتام کا اور سحر کا وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو جی ناظرین اپنی دعاؤں میں اسپیشلی بہت زیادہ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا ہمارے تمام ٹیم ممبرس کو اور میرے ساتھ حیدر ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں اسپیشلی بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا جن کی نگاہیں صرف اور صرف آپ کی منتظر ہیں. کل اسی طرح ہم ذکر سرکار سیگمنٹ میں ضرور شامل ہوں گے اور ہمارے ساتھ ملک کے مختلف مشہور و معروف ثنا خواہ شامل ہوں گے اور نیو فیسز بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. جی ناظرین وقت ہے اختتام کا بالکل پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں اور آخری جو ہمارے ساتھ ثنا خواہ ہیں وہ حافظ نور اللہ ہیں اور اسی اپنے بل کے ساتھ چاہوں گی اجازت کہ وہ اپنے کلام کا اختتام کریں گے کہ اپنی تمام دعاؤں میں ہم سب کو اور تمام مسلمین مسلمات کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीनों में बसाया करते हैं, जो इश्क़ नबी के जलवों को सीनों में बसाया करते बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत के बाद, अल्लाह की रहमत के बाद उन लोगों पे साया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इश्क़ नबी के जलवों को जब अपने गुलामों की आका तकदीर बनाया करते हैं, जब अपने गुलामों की आका तकदीर बनाया। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान,